پیش کر رہے تھے, میں رات کو بچے کی وجہ سے دیر سے جاگتا رہا, فجر کی نماز میری جماعت سے نکل گئی. فرمایا اگر آپ کی بچہ رات بھر جگا تھا اور صبح آپ کی ٹرین ہوتی بہت اچھی والی گرین لائن, اور وہ 6 بجے چلتی ہے, جتنے بجے بھی, تو آپ کتنے بجے اسٹیشن کے لیے جاتے؟ بھئی یہی ٹائم ہوتا نا فجر کا. اس وقت کہاں سے آپ کو فکر ہو گئی؟ اتنا مہنگا ٹکٹ لیا 6,000 روپے کا, تو آپ کو فکر ہوتی بھی 6,000 روپے دیے, فجر کی نماز کی فکر کیوں نہیں ہے؟ تو وہی بات آ گئی, بس نفلوں کی فکر ہے, فرائض کی فکر نہیں ہے نا. مگر یہ نفل بھی ایک دن فرائض کی طرف توجہ دلا دیں گے, منع نہیں ہے کہ نفل چھوڑ دیے جائیں, مگر فکر فرائض کی نہیں رہی. جماعت کی نماز مسجد میں پڑھنا واجب ہے مردوں کو, ہم مرد ہیں عورتیں گھروں میں پڑھنا ہے نمازیں. اتنی قریب اللہ نے مسجد بنوا دی ماشاء اللہ. مسجدیں دیکھیے بھی یہاں بن رہی ہے, سعیدن مسجد قریب ہے, پیدل بھی جا سکتا ہے انسان, اور اگر ہمت ہو تو بلال مسجد بھی جا سکتا ہے. جدید سوسائٹی مسجد ہے. مسجدیں اللہ کا گھر کیوں بنی ہیں؟ یہ اللہ نے اپنا گھر بنایا ہے, جگہ جگہ ماشاء اللہ ہر جگہ مسجدیں بنی ہیں. 27 گنا ثواب بڑھ جاتا ہے جو جماعت سے نماز پڑھتا ہے. ثواب کی فکر ہی نہیں ہے. تنخواہ 10% بڑھ جائے تو خوش ہوتے ہیں, 5% بڑھ جائے تو خوش ہوتے ہیں, 2% بھی بڑھ جائے تو خوش ہوتے ہیں. وہ آج کل تو آدھی تنخواہیں مل رہی ہیں کورونا کی وجہ سے. مگر نماز کی اہمیت نہیں ہے, بس گھر میں پڑھ لی. عورت ہے کیا؟ عورت کو حکم ہے کہ گھر میں ایسی جگہ نماز پڑھے چھپ کے, وہاں بھی تہہ خانے میں جا کے, تنہائی میں جا کے, اندھیرے میں جا کے. پردے کا حکم ہے نا, مردوں کو تو باہر نکلنے کا حکم ہے, جا کے معیشت کے لیے باہر نکلیں, روٹی کپڑا مکان کے لیے کمانے کے لیے. اسی طرح نماز کے لیے بھی باہر نکلنے کا حکم ہے. جماعت سے نماز پڑھے. نہیں پڑھتا جو جماعت سے نماز چھوڑ دیتا ہے, میں اپنی اصلاح کے لیے بات کر رہا ہوں. یہ یہاں تو بڑے سب کے ساتھ جماعت کی نماز پڑھ رہے ہیں, گھر میں کیا حال ہے؟ پھر وہاں پہ کتنی نمازیں قضا کر دیتے ہیں, اصلاح بھی نہیں کراتے. بس ہو گئی تو ہو گئی, اللہ بڑا غفور و رحیم ہے. اصلاح نہیں کرا رہے, اگلے دن دوبارہ ہو گئی, تیسرے دن دوبارہ, اور 1 مہینے تک. ایک صاحب کی میں نے بیان نے بتایا تھا 18 دن مستقل فجر کی نماز قضا ہوئی. میں نے کہا آپ 5 دن مسلسل روزے رکھیں, اب ذی الحجہ کا مہینہ بھی چل رہا ہے, اپنے نفس کو سزا دیں. مزے آ رہے ہیں کہ بس جب چاہو قضا کر دو. اللہ کا حکم قیمتی نہیں ہے. ابھی تو عذاب نہیں آتا, مگر آ جاتا ہے. ویسے جو بھی گناہ کرتا ہے دل پر عذاب آتا ہے, دل بھرم ہو جاتا ہے, اس کا کالا ہو جاتا ہے. فرض میں غافل ہوگا تو دل اسی طرح فرض کی طرح کالا ہو جائے گا کہ آپ نے ایک فرض چھوڑا اور کالا ہو گیا. بس اب ایک کالا ہو گیا. اگر اصلاح کروا لیتے شیخ سے, چلو اصلاح نہ بھی کراتے, ایک فجر قضا ہو گئی, فوراً اپنے نفس کو سزا دے, خود ہی سزا دے دے. اگلے دن دوبارہ ہوئی پھر دے دے. تیسرے دن ہو گئی, اب شیخ کو بتائیں کہ 3 دن سے مسلسل فجر قضا ہو رہی ہے. اصلاح کی فکر ہی نہیں ہے بھائی, بڑے مرید بنے پھرتے ہیں. جبھی تو مولوی سے لوگ دور ہوتے ہیں. خود بیوی کہتی ہے ایسی چنٹو مولوی ہے جو بھی ہے, کہ بس بیان کرتا ہے, فجر میں سویا پڑا رہتا ہے. اس سے اچھے تو کتنے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے ماشاءاللہ, کوئی دین سے تعلق اتنا نہیں, مطلب ظاہری طور پہ کسی شعبے سے نہیں, مگر فجر کی نماز میں پہنچے ہوتے ہیں ماشاءاللہ, مسجد میں صف اول میں ہوتے ہیں. ان سے سبق لینا چاہیے کہ دیکھو جب یہ ہم لوگ تو دین کے شعبوں سے جڑے ہوئے ہیں, فجر کی نماز میں غائب. سن رہے ہو میٹرک کے اسٹوڈنٹ افنان, اس کا نام بھی افنان ہے, میرے بہنوئی کے نام بھی افنان ہے. تو اب اللہ کا نام لیتے ہیں انشاءاللہ, اس سے روح میں طاقت آئے گی. جو نمازوں میں سستی کرتا ہے ان کے لیے الگ عذاب ہے جہنم میں. اب بتائیے وہ کوئی عذاب سہ سکتا ہے وہاں پہ؟ اہمیت ہی نہیں رہی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دل چاہتا ہے لکڑیاں جمع کروں, اس گھر کو آگ لگا دوں جو جماعت کی نماز نہیں پڑھتا. تو سمجھے آگ لگ گئی ہم لوگوں کے دلوں میں. ایسا مت سمجھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ایسا ہی ہے, نعوذ باللہ. آگ لگ گئی, اس کا دل کالا ہو چکا ہے. سچی توبہ کریں, پھر دیکھو کتنا احساس ہوتا ہے کہ آج کے بعد سے میں ایک نماز بھی جماعت سے نہیں چھوڑوں گا. اور ذی الحجہ کے دنوں میں ویسے بھی منع ہے, یعنی کوئی حاجی حج کے لیے جائے اور نمازیں چھوڑے, بولیں گے پاگل نہیں ہے, 6 لاکھ روپے خرچہ کیا, 4 لاکھ 5 لاکھ روپے, چلو خرچہ تو چھوڑو, اللہ کا حکم 6 لاکھ کی حیثیت کیا رہتی ہے. اور ٹرین میں سفر کر رہا ہے, بھائی اللہ بڑا غفور رحیم ہے, کوئی نماز ہی نہیں پڑھ رہا ہے. ٹرین میں اتنے 1000 لوگ سفر کرتے ہیں, کون لوگ نماز پڑھتے ہیں؟ اللہ ماشاء اللہ, بس تبلیغی بھائی نظر آتے ہیں. کسی کو فکر ہوتی ہے کھڑے ہو کے پڑھ لی, کسی نے بیٹھے ہی بیٹھے پڑھ لی. بیٹھے بیٹھے بھی نماز ہوتی ہے ٹرین کے اندر, کھڑے ہو کے واجب ہے جب تک قیام کی سہولت ہے. اگر نہیں بھی ہے تو دیکھو کوئی سہولت بنائے, کہاں 2 ہی تو پڑھنی ہے مغرب کی, مگر 1.5 رکعت نہیں پڑھنی. مغرب کی 3 ہی پڑھی جائیں گی, باقی ساری 2 رکعت پڑھی جائیں گی. جہاز میں بھی کھڑے ہو کر پڑھنی ہے. کوئی ایسے جہاز ہوتے ہیں اس میں جگہ نہیں ہوتی,
پھر وہ مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھا جائے گا. اللہ کا شکر ہے بہت عرصے سے میرے جہاز کے سفر ہوئے. سعودی ایئر لائن میں تو جگہ بنی ہوتی ہے باقاعدہ. بہت عرصے سے ایک نماز بھی قضا نہیں ہوئی الحمدللہ. شروع سے اہمیت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ فضائل حج میں لکھا ہے. بس تعلیم تو کروا لیتے ہیں, عمل کون کرتا ہے. میں نے خود اپنے اتنے حاجیوں کو دیکھا, بڑے بیانات پاکستان میں کرتے ہیں, وہاں پہ حاجی ہو کے بس نماز سفر پہ سفر کر رہے ہیں, مدینہ شریف جا رہے ہیں, وہاں جا رہے ہیں, بیچ میں کتنی نمازیں قضا ہو رہی ہیں. ڈرائیور سے جا کے بولے سائن تھوڑی دیر روکو, ہمیں پانی پیشاب کر کے ہمیں 2 رکعت پڑھنے دو نماز. وہ سب اردو سمجھتے ہیں وہاں کے لوگ. یا شیخ موت ہے وہ بول رہا ہے, یعنی پاکستانی بول رہا تھا یا شیخ موت, وہ بول رہا ہے لا تموت واللہ لا تموت. وہ تو یہ کہہ رہا ہے, یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے موت لگا ہے. وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ بول رہا ہے کہ مجھے موت نہیں ہو جائے, کیونکہ وہ تیز ڈرائیونگ کر رہا تھا. بولا واللہ ہی آپ کو موت نہیں آئے گی. بیچارے حاجی صاحب بول رہے ہیں یا شیخ موت. یہ حضرت ایک لطیفہ سنایا, یعنی مجھے پیشاب آ رہا ہے, حاجی صاحب بیچاروں کو تو واللہ لا تموت, یہ عربی میں کہتے ہیں موت, یعنی واللہ تمہارا انتقال نہیں ہوگا, مجھے اچھی گاڑی چلانی آ رہی ہے. تو اس لیے فکر کریں بھائی نمازوں کی. یعنی دیکھیے کتنی بڑی وعید ہے کہ گویا کہ اس کے گھر باہر سب جل گئے مگر بچوں کی فکر ہے. تو فرمایا بچے ہیں اور عورتیں ہیں, خواتین ہیں, اس لیے جو ہے میں نے یہ عمل نہیں کیا, ان پہ رحم آ گیا.